بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العظيم. أتى أمر الله، آ پہنچا حکم اللہ تعالی کا، فلا تستعجلوہ، پس تم جلدی مت طلب کرو اس کو، سبحانہ، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند و بالا ہے، عما، ان چیزوں سے، یشرکون، جو وہ کافر مشرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ینزل الملائکہ، اللہ تعالی اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح، وحی دے کر، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، کہ خبردار کرو تم، یعنی لوگوں کو، انہو، اس بات سے، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی، فاتقون، پس تم مجھ ہی سے ڈرو، خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، ٹھیک ٹھیک مصلحت کے ساتھ، تعالی، اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا ہے، عما، ان چیزوں سے، یشرکون، جو وہ کافر شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، نطفہ سے، فاذا ہوا، پس اچانک وہ انسان ہو گیا، خصیم، جھگڑا کرنے والا، مبین، کھلم کھلا، والانعام خلقها، اور جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، فیہا، ان جانوروں میں، دفء، سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، ومنافع، اور بہت سارے منافع ہیں ان جانوروں میں، ومنہا، اور ان جانوروں میں سے بعض جانور ایسے ہیں، تأکلون، تم انہیں کھاتے ہو، یعنی ان کا گوشت استعمال کرتے ہو، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، ان جانوروں میں، جمال، زینت ہے، خوبصورتی ہے، حین، جس وقت، تریحون، تم شام کو چرا کر ان کو لے آتے ہو، وحین، اور جس وقت، تسرحون، تم صبح کے وقت ان جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو چراگاہ کی طرف۔ میرے محترم دوستو، یہ سورۃ النحل مکی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، رد شرک، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر اتنی کثیر تعداد میں نعمتیں کی ہیں، اب ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ بندے میری ذات کو جانیں، پہچانیں، میری ہی عبادت کریں، میرے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ میرے عزیزو، جو مشرکین مکہ تھے، ان کے دو عقیدے تھے۔ پہلا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو شفعاء بنایا ہوا تھا، شرکاء بنایا ہوا تھا۔ ایک تو یہ، دوسرا ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر دنیا میں کبھی ہمارے اوپر عذاب آ گیا تو یہ جو ہمارے بت ہیں، ہمارے شریک ہیں،
یہ ہمیں اس عذاب سے بچا لیں گے، نجات دے دیں گے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے، آخرت کے انکاری تھے، کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن اگر آخرت قائم ہو گئی تو کہتے تھے تب بھی یہ ہمارے جو شرکاء ہیں، بت ہیں، یہ وہاں بھی ہماری مدد کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے۔ جب ان کو ان کے اس برے فعل سے ڈرایا جاتا اور ان کو سزا سنائی جاتی، یہ تو مشرکانہ ہے، تمہارا یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے ذات میں، صفات میں، افعال میں۔ اور پھر ان کو وعید سنائی جاتی، بھائی اپنے اس غلط نظریے سے، غلط افکار سے باز آ جاؤ، نہیں تو پھر تمہارے اوپر سخت عذاب آئے گا آخرت میں۔ اب بجائے اس کے کہ وہ سمجھتے، وہ استہزاء، مذاق اڑاتے تھے اس وعید کا، کہتے تھے کہ وہ عذاب کب آئے گا، ہمیں دکھاؤ، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی بالکل قیامت قریب آ چکی ہے۔ جو چیز جس کا آنا یقینی ہو اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، گویا کہ وہ سر پر کھڑی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا حکم بھی آ پہنچا ہے، قریب آ چکا ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی پھر تمہیں پتا چلے گا، فلا تستعجلوا، اس عذاب کو تم جلدی مت طلب کرو، اس میں تو تمہارے لیے جتنی تاخیر ہے خیر ہے، بھلائی ہے، تاکہ تم سمجھو، سوچو اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا۔ میرے محترم دوستو، دیکھیں ہم پہلے بچے تھے، اس کے بعد اب جوان ہوئے، ایسا ایسا بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ زندگی جو ہے نا یہ اپنی انتہا کی طرف جا رہی ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے۔ تو فرمایا اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی بالکل سر پہ ہی کھڑا ہے۔ فلا تستعجلوا، تم اس کو جلدی طلب نہ کرو، کیونکہ اس میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس میں سے تمہارے بعض لوگ ایمان لائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، صاف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ و تعالی، اور بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، پوری کائنات کو بنانے والا اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر جی دو الہ ہوتے، کئی الہ ہوتے تو یہ دنیا کا نظام سارا کا سارا درہم برہم ہو جاتا۔ اب یہ پورا نظام جو چل رہا ہے ایک ہی حکمت کے تحت چل رہا ہے، ایک ہی مصلحت کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خالق، اس کا مالک صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ينزل الملائکۃ بالروح، اللہ تعالیٰ اتارتا ہے فرشتوں کو بالروح، وحی دے کر۔ میرے عزیزو، یہاں پر وحی کو روح کے ساتھ تعبیر کیا، سبحان اللہ۔ جس طریقے سے میرا جسم ہے، آپ کا جسم ہے، اس کے لیے جی روح کی ضرورت ہے، بغیر روح کے ہمارا جسم نکارہ ہو جاتا ہے۔ جب جسم سے روح ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ آدمی مردہ ہے۔ فرمایا اسی طرح جی ہمارے قلوب کے لیے بھی وحی، اس کی بھی اشد ضرورت ہے، اس سے ہمارے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ اس سے جب وحی کی تعلیمات ہم حاصل کرتے ہیں تو اس سے شرک دور ہو جاتا ہے اور ضلالت، جہالت کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی وحی کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو وحی کو کس سے تعبیر کیا؟ روح سے تعبیر کیا۔ جس طریقے سے ایک مادی جسم جب اس کے اندر روح آتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح قلوب کے لیے بھی ایک روح، وہ روح کون سی ہے؟ وہی ہے۔ اس سے مردہ دل جو شرک کے اندر پڑے ہوئے تھے، کفر کے اندر پڑے ہوئے تھے، ضلالت کے اندر پڑے ہوئے تھے، ان کو آ کر زندہ کیا ہے۔ تو کس نے زندہ کیا؟ اس وحی نے۔ ينزل الملائکہ، اللہ تعالیٰ اتارتا ہے فرشتوں کو۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے
تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی کافی سارے فرشتے ہوتے تھے، محافظین بھی ہوتے تھے، معاونین بھی ہوتے تھے، یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، آگے بھی پیچھے بھی ہر طرف سے جی محافظ فرشتے بھی ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بھی کفر و شرک کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں غلط نظریات سے، غلط افکار سے بچا، اپنی وحدانیت پر قائم رکھ اور اسی پر یا اللہ ہمیں موت عطا فرمانا۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان یا اللہ اس دنیا فانی سے چلے گئے سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ یہ قرآن کریم ہمارے قلوب کے لیے روح ہے، ہمارے جسم کے لیے روح ہے، اس سے ہمارے دل زندہ ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔